مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں. یہودی اس کے انتظار میں کتنے صدیاں گزار چکے. آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں, خدائی کیلنڈر کہتے ہیں. اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال گزر رہے ہیں, یعنی تقریباً 5500 سال پرانا ایک کیلنڈر ہے. اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں. اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں 3 بار 7 آ رہا ہے 5777 میں. اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی. اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے, کئی دن, کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے, سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے. ہمیں وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا. گیم میں مصروف کر کے جو ہمیں رکھا ہے, ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے, سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا. یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے. مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی, لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود, یہودیوں کی مقدس کتاب ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بائبل, یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں, ان کی عبارات, ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. دنیا کے 3 بڑے مذہب جس میں عیسائی, مسلمان, یہودی, پرانے بھی مذہب, عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے, مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے. صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے, وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے, انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا. ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا. بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں, انجیل میرے پاس رکھی ہے. بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں, یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا, اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے. انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ. یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ اب نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اس سے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. انجیر آپ جانتے ہیں, انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا. 1800 ایئرز 1800 سال پہلے سے, اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے, انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے. مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا. یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا. کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے, اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو, اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو, اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو, تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے گا. یہ بھی کتاب میں ہے.
लाल बछिया, गाय की लाल बछिया, समझ रहे होंगे आप, एक बछड़ी। और अभी अभी की न्यूज ये है कि इजराइल में एक लाल बछिया पैदा हुई है और जिसकी हिफाजत ये कर रहे हैं। और कल की न्यूज मैंने ये देखा, एक ईसाई बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो अपनी वेबसाइट में ये सारी अपडेट्स देते रहता है। मैं इनकी सबकी खबरों को 100% यकीन के साथ नहीं बयान कर रहा हूं, महज मैं आपके दिमाग को करीब करना चाह रहा हूं, इस बात को आप तस्लीम कर लें। लाल बछिया का पैदा होना ये तो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं इसको, सिवाय उन लोगों के जो लोग टिकटॉक में मसरूफ हैं। बाकी जिनको इस्लाम या तारीख से दिलचस्पी है या वो अपडेट्स लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इजराइल में भी क्या हो रहा है। लाल बछिया पैदा हो गई, उसकी हिफाजत भी हो रही है। कल खबर ये मिली कि उसको कुर्बान भी किया गया है। ये और बात है कि उसकी भेंट नहीं चढ़ाई गई। अब तीसरी बशारत ये भी सुनिए कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा। ये हमारा मसीहा नहीं, दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकले सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकले सुलेमानी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल और गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है, बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम और जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकले सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया, दोबारा बनाया। और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस जिसको ये कहते हैं, हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थी, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था,
جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے. بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں. کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے. اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا. وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا. ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا. ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں رہے. 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا. ہیکل سلیمانی. اس کے بعد صدیاں گزر گئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی. کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل جو ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ رزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو 3rd ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. 3rd ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں، اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں.
जो इसराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अवीव में थी, तिल अवीव। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया, और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला है। मैंने कितनी चीजें बताई। मुकद्दस किताबों के एतबार से अगर देखा जाए, वो लाल बछिया भी आ गई, थर्ड टेंपल का डिजाइन तैयार हो चुका, इंटरनेट पर यह भी देखने को मिला। मैंने ये भी सर्च करके देखा तो आज बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़े है उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेंपल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको यह तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब व गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक ये भी फरमाया गया, जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो, सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम, अब ये थर्ड टेंपल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के, एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था। जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है।
اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں۔ میرے عزیزو، خیر یہ یہودی اپنے مسیحا کے لیے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کے آنے کے لیے وہ پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے حکام، ان کے جو حاخام ہوتے ہیں یہودی علماء، انہوں نے یہودیوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قوم کے پوری دنیا کی ہر قوم کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے، جس کے لیے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر۔ نیو ورلڈ آرڈر یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈریمز میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نیشنلٹی کی ہونی چاہیے، الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ رنگ لباس، الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سول کوڈ لایا جا رہا تھا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں چائے والے ہیں لیکن ہیں حقیقت میں یہودیوں کے غلام، پوری طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اسرائیل سے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو، یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی، کیش لیس کر دو، صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو، کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات، آدھار کارڈ سب نے بنائے ہیں، ہم نے بھی بنائے ہیں، ہماری آنکھوں کے بھی، ہمارے ہاتھوں کے بھی، سب کچھ لے لیا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے بینک کے سارے اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے، گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی ہے۔ آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ جاؤ، کیا کرو گے؟ اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا۔ یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو، ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کا گوشت کھائیں گے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا قحط کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، سامان لینے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ اب یہ حدیث پاک میں ہے اور وہ عمل لایا جا رہا ہے آج، اور شاید اب یہ اگلے سالوں میں یہ سب امپلیمنٹ ہوگا۔ آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی ہے، غالباً اس کا نام IRF یا RIFD ایسا کچھ نام ہے، کرپٹو کرنسی، یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا، تمہارے دستاویزات، تمہارے جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری آئیڈینٹیٹی، تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، سب کچھ اس کے اندر، اس چپ کے اندر ہوگا۔ اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو، مال میں کہیں پر بھی اپنے انگوٹھے کو اسکرین ٹچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو، اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات ہوں۔ یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی۔ یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چھل پڑی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے، ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، شاعر نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ کہا تھا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے۔ گرامی وقار، اس دجال کے آنے کی تو تمام بشارتیں دی گئی تھی، جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی، اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات،
جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، یہودی، ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ، اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے، کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی آ گئی۔ اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے، کسی آدمی کو فوراً مار دے گا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا۔ یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اس کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے۔ میرے عزیزو، جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے، پوری فوج میں ہوں گے، اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں۔ 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا، اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا گیا 7 سال دنیا میں رہے گا۔ دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہیں 7 سال رہے گا، جس میں سے 3.5 سال، آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا، ختم کرنے میں گزارے گا، اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے۔ یہ ہے بعد کی بات۔ لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں، 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے۔ اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے، جس پر وہ 3rd ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا۔ یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں۔ آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں، یہ ناممکن بات نہیں، لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کٹوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے۔ اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ جب کہانیاں لکھی جائیں گی تو تمہاری داستان بھی ختم کر دی جائے گی۔ گرامی وقار،